نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز علماء کرام، طالب علم بھائیوں اور دیگر اس مجلس کے شرکاء، آج ہم یہاں جمع ہوئے ایک عظیم شخصیت کے خراج تحسین کے لیے، اور ہم نے کافی عرصہ پہلے شیخ القرآن حضرت مولانا خائستہ رحمان رحمت اللہ تعالی علیہ کا غائبانہ تعارف سن رکھا تھا۔ پھر ہمارے جماعتی پنج پیر کے اجتماع میں ان کے بعض بیانات سنے، اور ایک تعلق ہمارا یہ بھی تھا کہ یہاں اس مدرسہ کے طلباء کرام کثیر تعداد میں وہاں اسلام آباد دورہ تفسیر کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو ان کے ذریعے بھی ایک تعارف اور شناسائی تھی، اور میرا پورا عزم تھا، کئی دفعہ ترتیب بھی بنی کہ میں جاؤں اور حضرت سے ملاقات کروں، لیکن قسمت کی بات یہ ہے کہ ہماری براہ راست جہاں ان کے مرکز میں ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو یہ کوئی بیان یا جلسہ تو ہے نہیں، یہ صرف ہم یہاں جمع ہوئے ان کے لیے چند تحسینی کلمات کہنے کے لیے۔ تو اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ موت سے کسی کو بھی مفر اور استثناء نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جس کا اعلان ہے کہ وہ ہمیشہ هو الحی لا الہ الا ہو، اور توکل علی الحی الذی لا یموت، موت سے پاک ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، یہ صرف الہ العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ جو بھی اس کائنات میں پیدا ہوا، جس نے آنکھ کھولی، تو اس نے موت کی وادی سے گزرنا ہے۔ جو پیدا ہوا اس نے مرنا ہے، چاہے وہ 100 سال زندہ رہے تب بھی مرنا ہے، 1000 سال زندہ رہے تب بھی مرنا ہے، 50,000 سال زندہ رہے تب بھی مرنا ہے، اور لاکھوں کروڑوں سال زندہ رہے تب بھی مرنا ہے۔ تو جو آدمی پیدا ہوا، خلق الموت والحیات، حیات سے پہلے موت کو ذکر کیا، خلق الموت والحیات، موت کو پہلے ذکر کیا، حیات کو بعد میں ذکر کیا، حالانکہ موت بعد الحیات ہے۔ یہی یقین دلانے کے لیے، اس کو مد نظر رکھوانے کے لیے کہ جو انسان بھی دنیا میں آیا وہ موت کے منہ میں جائے گا، اور موت سے مفر نہیں۔ قرآن کریم بھرا ہوا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، کل شیء ہالک الا وجہہ، الا وجہہ، یا یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وہ اللہ رب العزت
الہ ہے، اور الہ کا یہ مقام اور الہ کا خاصہ ہے ہمیشہ زندہ رہنا۔ تو اللہ رب العزت کے سوا اس کائنات میں کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں، حتیٰ کہ جمادات پر بھی موت ہے ان کی شان کے مطابق، زمین پر بھی موت ہے، آسمان پر بھی موت ہے، اور جو بھی تحت العرش جو کچھ موجود ہے ہر ایک پر ہلاکت و فنا اور موت ہے، حتیٰ کہ جبریل پر بھی موت ہے، میکائیل پر بھی موت ہے، اسرائیل پر بھی موت ہے، اور موت پر بھی موت ہے۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے نہ کوئی بچہ نہ بچ سکتا ہے نہ بچے گا، جو بھی آیا اس نے مرنا ہے۔ اگر اس کائنات میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آتا اور مخلوقات میں سے کوئی شخصیت موت سے پاک ہوتی تو وہ ذات گرامی تھی، افضل الخلق علی الاطلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو موت نہ آتی۔ جب امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے بھی امام اور پوری کائنات سے افضل علی الخلق علی الاطلاق، پوری کائنات سے افضل، اللہ کے محبوب رحمت للعالمین خاتم النبیین، اور اللہ کے وہ محبوب کے جس کے ساتھ کی شخصیت اللہ نے نہ پیدا کی نہ قیامت تک پیدا کریں گے، اللہ کی پوری مخلوق سے افضل ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی۔ اللہ نے بتا دیا جب محمد مصطفیٰ پہ بھی موت آ گئی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت سے مستثنا نہیں ہے، تو دنیا کی اور کون سی ایسی ہستی ہو سکتی ہے جو موت سے بچ جائے یا موت سے اسے استثناء حاصل ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایات میں موجود ہے علماء کے علم میں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، جب تمہیں کوئی دکھ پہنچے، جس وقت تم پریشان ہو جاؤ تو پھر میری اس موت والی مصیبت کو یاد کرنا، دکھ والی مصیبت کو یاد کرنا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن کی وفات کی خبر آئی تو حضرت حسین بھائی دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے جو سیدہ شباب اہل الجنہ کا مصداق ہیں، تو جب حضرت حسن کی وفات کی خبر آئی تو حضرت حسین نے کہا کہ آج مجھے وہ لفظ یاد آ رہے ہیں جو میری ماں نے مجھے بتائے تھے کہ میرے نانے کا یہ فرمان ہے کہ جب تم پہ کوئی مصیبت اور مشکل آ جائے تو میری موت کو یاد کرنا، میری مصیبت کو یاد کرنا۔ جب میری موت کو یاد کرو گے، کیونکہ امت سے امام کائنات کی موت سے بڑا حادثہ اس کائنات میں آج تک برپا نہیں ہوا، ایسا عظیم سانحہ جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پہ سانحہ پیش آیا، ایسا سانحہ آسمان نے نہیں دیکھا، زمین نے نہیں دیکھا، ایسا سانحہ سورج چاند رات دن نے نہیں دیکھا، وہ ایسا عظیم سانحہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا کہ اگر اس کا آج بھی تصور کر لیا جائے تو دنیا کے سارے سانحے نیچے رہ جائیں گے، سارے حادثات نیچے رہ جائیں گے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا حادثہ، سب سے بڑا سانحہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلا جانا ہے اور دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دفن کیا، آنے لگے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
سوال کیا اتحسو علی رسول اللہ کہ اے انس یہ مجھے بتا کیا اللہ کے نبی کا وجود نیچے اور تم نے اوپر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال دی؟ پیغمبر کریم کے وجود میں مٹی ڈال کے آئے، زمین میں چھپا کے آئے امام الانبیاء کے وجود کو؟ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے کہا ہاں، تقدیر اللہ یعلا ولا یعلا، یا اللہ کی تقدیر غالب ہوتی ہے اور اللہ کی تقدیر پر کوئی چیز غالب نہیں۔ یہ اللہ کی تقدیر کا مسئلہ تھا کہ وہ اصحاب پیغمبر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود پر مٹی کے ایک ذرہ کا تصور بھی کبھی نہیں کر سکتے تھے، آج اپنے ہاتھوں سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی خاک اسی مٹی کے سپرد کیا۔ اور یہی موت کی حقیقت ہے کہ جس پہ بھی موت آئے اسی خاک کا مہمان بنتا ہے، مٹی کا مہمان بنتا ہے، چاہے جتنی بڑی شخصیت ہو، جتنی اعلیٰ شخصیت ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح دیگر صحابہ کرام وہ کہتی ہیں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر آئی صحابہ کرام کے ذہنوں پہ وہ ضرب لگی اور صحابہ کرام کے اذہان پہ وہ چوٹ لگی کہ کئی صحابہ جنگلوں کی طرح منہ کر کے بھاگنے لگے، حتیٰ کہ کئی ہوش اپنا گوا بیٹھے۔ اس کائنات میں پیغمبر کریم کے شاگردوں میں سے سب سے مضبوط دل والے اور وہ شخصیت باہمت شخصیت کہ جن کی آواز اور گونج سے آج بھی ایوان کفر پہ زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، وہ فاروق اعظم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جن کے حوصلے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط اور جن کے عزم اس کائنات میں سب سے زیادہ مضبوط اور اقوی اور قوی ہے۔ حضرت فاروق اعظم جیسا آدمی پیارے پیغمبر کی موت کے ثانیہ کو برداشت نہیں کر سکے اور حضرت فاروق اعظم محبت نبوی کے حال میں آئے اور حالت یہ بن گئی، آنکھیں سرخ ہو گئی اور حضرت فاروق اعظم کے آنسو خشک ہو گئے، آنکھیں سرخ ہو گئی اور منہ سے جھاگ آنے لگی اور مسجد نبوی کے اندر اعلان کر رہے ہیں، تلوار لہرا کر اعلان کرنے لگے کہ لوگوں خبردار جس آدمی نے یہ لفظ کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ گئی میں اس کی گردن اتار دوں گا، اسے مار دوں گا، یعنی موت کا لفظ بھی اپنے محبوب کے لیے سننا برداشت نہیں، جدائی کا لفظ اپنے محبوب کے لیے سننا برداشت نہیں۔ اور صحابہ کرام کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ یہ تو وہ لوگ تھے اخرجوا من دیارہم واموالہم جنہوں نے پیغمبر کی محبت میں پیغمبر کے اشاروں پہ اپنے گھر قربان کیے، اپنے مال قربان کیے، اپنی جانیں قربان کی، کوئی نیزوں کی انیوں پہ چڑھ گیا۔ پیغمبر کریم کہ اس مشن کی محبت میں کسی کے وجود کے ٹکڑے ہو گئے، کسی کے بچے سامنے ذبح ہو گئے، کسی کے والدین اس کے سامنے ذبح کر دیے گئے، کسی کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں پھیر کر اس کو نابینا کر دیا گیا، کسی کے شرموں میں نیزے لگا کر ان کو دیوار پہ معلق کر دیا گیا، اور کسی کوئی گھر گیا، کسی کا سارا جہان لٹ گیا، اور کسی کو انگاروں پہ لٹایا گیا اور انگاروں اور گرم پتھروں پہ لٹا کر گھسیٹا گیا، کسی کے گلے میں رسیاں ڈال کے گھسیٹا گیا، لیکن انہوں نے سب کچھ پیغمبر کی محبت اور مشن پہ ساری کائنات چھوڑ دی پیغمبر کی محبت میں۔ آج وہ پیغمبر بھی ان سے جدا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایسے ایک ضرب تھی جو قابل برداشت نہیں تھی، بہت سارے صحابہ ایسے بے ہوش ہو گئے۔ تو فاروق اعظم جیسا جرنیل غم کی شدت میں اور محبت نبوی کے حال میں ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ جہاں تک کہہ دیا کہ جس نے کہا
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौत आ गई, मैं उसकी होनोकर गर्दन उतार दूंगा, मार दूंगा। अब मस्जिद नबवी का माहौल है, एक तरफ फारूक आजम की तलवार है, दूसरी तरफ हजरत अब्बास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास, ये मुस्नद दारमी में है, हजरत अब्बास खड़े हैं। हजरत अब्बास ने भी मजमा जमा किया और फरमाया कि लोगो अय्युहन्नास, ऐ लोगो, बात ये है, इन्ना मुहम्मदन बशरुन, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, बशर थे, व इन्नहु कद माता, और अल्लाह की कसम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौत तारी हो गई, आप पे मौत आ गई। इन्नहु कद माता, हजरत अब्बास की एक कोने पे तकरीर है, हजरत फारूक आजम की दूसरे कोने पे तकरीर है, हजरत फारूक के सामने भी मजमा है, हजरत अब्बास के सामने भी मजमा है, हत्ता के हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अदफिनु साहिबकुम, अपने साहिब यानी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दो। अदफिनु साहिबकुम, आपको दफन करो। अगर बात वो हुई कि फारूक आजम कह रहे हैं कि आप अंदर से जिंदा हैं, आपके अंदर हयात मौजूद है और मौत हकीकी तारी नहीं हुई, अगर यही बात हुई तो फरमाया कि इन्नल्लाह यबहसु अन्हु तुराब, अगर ये बात हुई तुम तो दफन कर दो, और जब तुम दफन करोगे, अगर अल्लाह के महबूब जिंदा हुए तो अल्लाह जिंदा नबी को कब्र में नहीं रखते, अल्लाह कब्र की मिट्टी हटाकर पैगंबर को बाहर ले आएंगे। ये मुस्नद दारमी है, यबहसु अन्हु तुराब, ये हजरत अब्बास की तकरीर है, वो हजरत फारूक आजम है। अब आए अबू बकर सिद्दीक, सब कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हु। बाकी अबू बकर है, अबू बकर की रीस नहीं हो सकती। अल्लाह ने जो हजरत सिद्दीक अकबर को मकाम दिया, हजरत सिद्दीक अकबर आए, मस्जिद नबवी में दो टोलियां हैं, सिद्दीक आए, सबसे पहले उस हुजरा में तशरीफ ले गए जिस हुजरा में प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक वजूद अक़दस रखा हुआ था। तो सिद्दीक गए, जब आपके चेहरे से कपड़ा उठाया, आप पर चादर रखी हुई थी, चादर उठाई, देखा सिद्दीक ने कि अल्लाह के महबूब पे मौत आ गई। हजरत फारूक आजम बाहर ये कह रहे थे कि पैगंबर करीम उठेंगे, मुनाफिकीन के हाथ और पांव काटेंगे, और उस वक्त तक आप पर मौत नहीं आती, अभी तक गशी की हालत है, साका की हालत है। हजरत सिद्दीक बात से सुन के आ रहे थे, पहले हाल की तहकीक की, और पैगंबर करीम का जब चेहरे अक़दस देखा, समझ गए कि रूह परवाज़ कर गई और अल्लाह के महबूब पे मौत आ चुकी है। तो सिद्दीक की आंखों में आंसू भी आए, और बे अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, अल्लाह के महबूब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे पैगंबर के माथे जबीन अक़दस पे बोसा दिया और फरमाया कि ला यजमअल्लाहु अलैकल मौततैन, अल्लाह तुझ पे दो मौतें जमा नहीं करेगा। मुहद्दिसीन ने जहां बातें की हैं कि दो मौतों से क्या मुराद है, एक माना तो वाज़ेह है, इब्ने हजर, अल्लामा ऐनी, तीबी, सबने लिखा कि अहसनुल वुजूह अस्लमुल वुजूह, सबसे बेहतरीन माना इसका ये है कि हजरत फारूक आजम जो कह रहे थे कि आप अभी उठेंगे और मुनाफिकीन के हाथ और पांव काटेंगे, अगर अभी उठे तो फिर इसका मतलब है दूसरी मौत फिर आएगी। अभी अगर उठे तो फिर इसका मतलब है दूसरी मौत फिर आएगी। तो सिद्दीक ने फरमाया रद्दन लिकौल उमर, हजरत उमर की उस बात की तरदीद करते हुए कि हजरत उमर जो मोहब्बत और गम में ये बात कह रहे थे कि अभी तक मौत नहीं आई, सिद्दीक ने जब देखा फरमाया कि अल्लाह ने जो मौत लिखी थी फकद मुत्तहा, अल्लाह के महबूब वो मौत आप पे आ गई है।
اب قیامت تک نہ دوبارہ روح کہ جسم کے اندر ہونے والی قیامت تک حیات ہوگی، نہ دوبارہ موت آ سکتی ہے۔ اور اسلم الوجوہ یہ علماء نے لکھا۔ اور جہاں پر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک دوسری بات بھی لکھی کہ دو موتیں، آپ کے بدن کی موت اور آپ کے مشن کی موت۔ لا یجمع اللہ علیک الموتتین۔ صدیق نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب، جو موت اللہ نے لکھی تھی وہ بدن کی موت تھی، وہ متہا، وہ موت آ گئی۔ اب اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، آپ کے بدن کی موت اور آپ کے مشن کی موت۔ آپ کا مشن زندہ رہے گا، آپ کا مسئلہ زندہ رہے گا، آپ کا نسب العین زندہ رہے گا۔ اسی طرح اسی جملے پر ذرا غور کرنا، علماء ربانی دنیا میں آتی ہیں، کام کر کے چلے جاتے ہیں، اور علماء ربانی کی مقبولیت کی علامت اللہ کے ہاں یہ ہوتی ہے کہ جس مشن کاج پہ وہ کام کرتے ہیں، اللہ اس مشن میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کو بقا نصیب کرتے ہیں۔ آج 1400 سال ہو گئے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ عالم ربانی کی موت ایک بہت بڑا سانیہ ہوا کرتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے عالم ربانی کی موت یہ آسمان علم میں ایک شگاف پڑھنے کے مترادف ہے، اور وراثت نبوت میں ایک شگاف پڑھنے کے مترادف ہے۔ لیکن اس عالم کے بدن کو موت آتی ہے، بدن کو ہم چھپا دیتے ہیں، اس کی روح اپنے مقام جنت میں چلی جاتی ہے، بدن اس کا مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے، لیکن جو اصل حیات ہے وہ مشن کی حیات، نسب العین کی حیات، آثار خیر کی حیات، یہ بقا اس کو اللہ باقی رکھتے ہیں۔ صدیق نے اس کی طرف اشارہ کیا، اللہ نے دو موتیں جمع نہیں کرنی، آپ کے بدن والی موت وہ تو آ گئی، آپ کا مشن زندہ رہے گا اور مشن جاری رہے گا۔ یہی بات ہے علماء ربانیین کے ساتھ۔ بہرحال ابو بکر صدیق باہر آئے، جب دیکھ لیا پیارے پیغمبر پہ موت آ گئی، صدیق منبر پہ آئے، اور منبر پہ کھڑے ہو کے حضرت صدیق نے حضرت فاروق اعظم کا نام بھی نہیں لیا، یوں بھی نہیں فرمایا یا عمر، یوں بھی نہیں کہا، کیونکہ جب دین کا مسئلہ آ جائے پھر شخصیات، تعلقات، آپس کی نسبتیں، ان کا تذکرہ ہی نہیں ہوا کرتا۔ تو فاروق اعظم اپنی اس حال اور اس قید میں تھے، صدیق آئے، اور یار جانتے ہیں یاروں کے مزاج، کہ کسی یار اگر اس کا ہوش ہوا سلامت نہ رہے تو واپس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ ذوق یاروں کو پتا ہوتا ہے۔ صدیق ممبر پہ آئے، اور ممبر پہ آ کے لفظ کہے، الا رسلے کا ایھا الرجل، ایھا الرجل۔ علماء جانتی صدیق یہ نہیں کہتے یا عمر، ایھا الرجل، او مردہ، او جنیاں، او مرد، الا رسلے، بیٹھ جا۔ لیکن حضرت عمر کس کی سنے؟ وہ تو اپنے محبوب کی محبت کی اس حالی کیفیت میں اس طرح مستغرق تھے کہ صدیق کہہ رہے ہیں ایھا الرجل، پرواہی کوئی نہیں۔ صدیق نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور صدیق جانتے تھے کہ عمر کو اصلی حالت پہ لا سکتا ہے تو وہ قرآن ہی ہے۔ قرآن پڑھنا شروع کیا، حمد اللہ، اللہ کی حمد کی، اور قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اور تلاوت کہاں سے شروع کی؟ انکا میتن وانہم میتون، انکا میتن وانہم میتون، انکا وانہم فی اعداد الموتى۔ میرے محبوب آپ بھی، یہ بھی ایک وقت آنے والا ہے، الموتى کا فرد بننے والے ہو۔ انکا وانہم فی اعداد الموتى، تمام مفسرین نے اس کا معنی کیا کہ آپ بھی اور یہ بھی ایک وقت آنے والا ہے، سب کے سب الموتى کا فرد بن جاؤ گے۔ جو ابا محمد الا رسول
قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، کہ حضرت صدیق ادھر ایتے پڑھتا گیا اور ادھر فاروق اعظم گھٹنوں کے بل گر گئے، گھٹنوں کے بل گر گئے۔ فاروق کے بھی گھٹنے ٹکوا دیے ہیں قرآن نے، اور یہ ایمان بالقرآن کا مفہوم بھی یہاں سمجھ آتا ہے، کانا وقافا لکتاب اللہ۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ جہاں قرآن آ گیا عمر نے گھٹنے ٹیک دیے، کسی کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، صدیق نے قرآن پڑھا اور بخاری شریف کے لفظ ہے کہ حضرت فاروق اعظم گھٹنوں کے بل گر گئے، جسا گر گئے۔ اگر کوئی پاکستانی مولوی ہوتا تو کہتا ہے اچھا میں نے نہیں سمجھا، تو بڑا سمجھ گیا ہے، لیکن وہ پیغمبر کا شاگرد تھا، جب قرآن آیا گھٹنے ٹیک دیے، اور پھر دوسرے دن تقریر کی اور کہا رحم اللہ کی رحمت و ابو بکر صدیق پہ۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ ایتے اب نازل ہو رہی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا، اور پورے مدینے کی گلیوں میں صحابہ کی زبان پہ یہی ایتیں تھیں، انک میت وانہم میتون۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس امت کے لیے سب سے بڑا سانحہ وہ پیغمبر کریم کی وفات ہے، امام الانبیاء کی وفات ہے، اور اگر دنیا میں کسی نے رہنا ہوتا اور دنیا میں کسی کو دوام ہوتا یا دوام میں کمال ہوتا، دنیا میں دوام میں کمال ہوتا، یا اس میں کوئی فضیلت ہوتی، یا اس میں کوئی مقام ہوتا، یا کسی کا حق ہوتا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت نہ آتی اور آپ کبھی بھی دنیا سے نہ جاتے، آپ کے صحابہ کرام سے کبھی جدا نہ ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، اور اگر سمجھا جائے کہ موت کی حقیقت اور موت کے عواقب ہمیں جدائی کا افسوس ہوتا ہے، ورنہ تحفۃ المؤمن الموت، مومن آدمی کے لیے موت سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا تحفہ موت ہے۔ الدنیا سجن المومن، دنیا تو قید خانہ ہے، جیل ہے، اور جب مومن پہ موت آتی ہے وہ جیل سے رہا ہو جاتا ہے، تو جیل سے رہائی پر بھی غم منائے جاتے ہیں۔ جیل سے رہائی پہ غم نہیں ہوتے، صرف جدائی کا غم ہوتا ہے کہ مرنے والا ہم سے جدا ہو گیا، قیامت تک کے لیے ہم سے جدا ہو گیا۔ لیکن جو مرنے والا کا اپنا مقام ہے اس کو تو مقام ملتے ہی موت سے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی، ایک مقولہ ہے اور زبردست ہے، فرمایا کہ موت سب سے بڑا انعام ہے، موت سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے، اور جب اللہ اپنے بندے پہ راضی ہوتا ہے اس کو یہ تحفہ عطا کر دیتے ہیں، یہ انعام عطا کر دیتے ہیں۔ ایمان کی حالت میں موت سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت کبریٰ ہے۔ کیوں کہ یہ موت وہ پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، یوصل الحبیب الی الحبیب۔ انسان کے سارے کمالات کا نتیجہ موت پر مرتب ہوتا ہے۔ موت کے بعد اللہ نے انسان کے لیے جو انعامات تیار کیے وہ موت کے بعد ہی محسوس ہو سکتے ہیں، ان کا ادراک ہو سکتا ہے۔ تو موت جو ہے یہ موت مومن کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، مشرک کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے، موحد کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت نے آ کر رہنا ہے، آج ان پہ آئی کل ہم پہ آئے گی، یہ موت بھی واعظ ہے، اور یہ جانے والے یہ جانے والے، یہ بھی ایک خاموش پیغام ہے کہ آج ہم جا رہے ہیں، پیچھے تم بھی آنے والے ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے اور پھر اس کے مطابق چل پڑے، گامزن ہو۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے خود فرمایا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں عبث پیدا کیا، کوئی مقصد نہیں تمہیں پیدا کرنے کا۔
تو ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر کریم کے شاگرد، کل عبادت فی القرآن بمعنی توحید، بمعنی توحید۔ اللہ نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اپنی وحدت اور توحید کے نغمے گانے کے لیے، اپنی توحید کے نغمے گانے کے لیے۔ یہ مقصد زندگی ہے توحید۔ اسی پر آسمانوں کو پیدا کیا توحید کے لیے، زمین کو پیدا کیا توحید کے لیے، جنت کو پیدا کیا توحید کے لیے، جہنم کو پیدا کیا توحید کے منکروں کے لیے۔ آسمان، زمین، جمادات، نباتات، بحر، بر، جنگل، پوری کائنات، دلائل سامتا، ناطقہ، سب کو پیدا کیا ہے۔ فی کل شیء لہو آیۃ تدل علی انہ واحد۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پھل، یہ موسم، یہ بہار، یہ خزاں، یہ سطح، یہ نیچ، یہ اونچ، یہ شمال، یہ جنوب، یہ تحت، یہ فوق، پوری کائنات، ذرہ ذرہ، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی توحید کے لیے۔ اور کائنات کا دولا وہ انسان ہے، اور کائنات کا اشرف المخلوقات وہ انسان ہے۔ اس کو خاص طور پہ ذکر کیا، لیعبدون، لیوحدون، اپنی توحید کے لیے اس انسان کو پیدا کیا۔ کامیاب زندگی وہ ہے جو توحید کی خدمت میں گزر گئی، جو پیارے پیغمبر کی سنت کے احیاء میں گزر گئی، جو بدعت پر رگڑا لگانے میں گزر گئی، جو شرک پر ضرب کاری لگانے میں گزر گئی، وہ کامیاب زندگی ہے۔ زندگی کا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی توحید، یہ عقائد، عقیدہ میں احسن العقائد، سب سے بڑا عقیدہ اور محور عقائد کا وہ اللہ کی وحدت ہے۔ اللہ کی سوا ما فوق الاسباب، تصرف کرنے والا کوئی نہیں۔ رب کے سوا ما فوق الاسباب، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ رب کے سوا ما فوق الاسباب، پکارے سننے والا کوئی نہیں۔ رب کے سوا ما فوق الاسباب، حالات کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، غوث اعظم کوئی نہیں، کائنات کا لجپال کوئی نہیں، اور اس کائنات کی حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں۔ اور یہ مقصد اللہ رب العزت کی توحید اور پیارے پیغمبر کی سنت، کامیابی نبی کی سنت میں ہے۔ بدعت گمراہی کا راستہ ہے، بدعت جہنم کا راستہ ہے، بدعت اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا راستہ ہے، بدعت ناکامی کا راستہ ہے، سنت کامیابی کا راستہ ہے، پیغمبر کی غلامی یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ یہی توحید و سنت، اسی مشن کو لے کے انبیاء، اسی مشن کو لے کے صحابہ چلے، اور اسی مشن کو لے کے اکابرین دیوبند چلے، اور اکابرین دیوبند کے سچے ترجمان، سچے وارث مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اسی کو اوڑھنا بچھونا بنایا۔ اور مولانا قافلہ حسین علی کے یہ جرنیل شیخ القرآن مولانا محمد طاہر اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کہ یہ کلامزا جن میں ہمارے محتمم، ہمارے شیخ القرآن والحدیث فائستہ رحمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی تھے۔ یہ کوئی قافلہ حق کی ایک کڑی ہے، اشاعت التوحید و سنہ، یہی طائفہ منصورہ، یہی قافلہ حق ہے، یہی سواد اعظم ہے، یہی جماعت ہے، یہ نبی کے سچے وارث ہیں، یہی صحابہ کے سچے وارث ہیں، یہی اکابرین دیوبند کے سچے وارث ہیں۔ انہی مرسا میں سے، اسی طائفہ منصورہ میں سے یہ مرد مجاہد، مرد کلندر اور مجاہد مخلص فی اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ حضرت محتمم آپ کے اور میرے بزرگ، اللہ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، اور اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ بھی اسی شاخ کے ایک پھول تھے، اسی گلشن کے ایک درخت، بلکہ بہترین شجرہ مبارکہ تھے جو پہلے توحید و سنت کے مشن پہ رہے، اور ان کے اس اخلاص کی
یہ اتنا بڑا جمع غفیر، اتنے طلباء، اتنے علماء، اور اس پسماندہ علاقے میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، جہاں پر کوئی وسائل کی دنیا نہیں ہے، ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس میں اتنا بڑا دارالعلوم، اتنے بڑے طلباء، ان کے متوسلین، ان کے تلامذہ، علماء، دیندار طبقہ، یہ ان کی بہار والی زندگی کی خوشبو ہے، یہ ان کے اخلاص کی بہار ہے، اور انہی کی اخلاص کی یہ خوشبو ہے۔ اور یہ آپ کتنے حضرات ہیں، چاہے ان کے حقیقی جسمانی اولاد ہے یا آپ سب ان کی روحانی اولاد، ہم سب ان کی روحانی اولاد، اس لیے ہمیں آج کرنا چاہیے کہ ہم سب کے سب مل کر یکجان ہو کر، جس طرح انہوں نے توحید و سنت کے مشن اور علم کو بلند رکھا، انشاءاللہ العزیز ہم ان کے صاحبزادگان اور پسماندگان سے یہ عہد کرتے ہیں کہ توحید و سنت کے مشن میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ جہاں حکم کریں گے انشاءاللہ ہمارا خون بھی حاضر، ہماری جان بھی حاضر، اس مشن توحید و سنت میں ہم ہی ان کے وارث ہیں، آپ ہی ان کے وارث ہیں۔ ان کے بیٹوں کے لیے دعا ہے اللہ ان کو سچا جانشین بنائے، اور اللہ رب العزت ان سے وہ کام لے جو وہ تمہید رکھ گئے، ان کے ہاتھوں پر اس کام کو عروج ملے، اس کام کو کمال ملے۔ اللہ اس مدرسہ کو آباد رکھے، اس گلشن کو آباد رکھے، تمام اہل حق کے مدارس کو آباد رکھے، اللہ علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ان کے متوسلین، ان کے قریبی حضرات، چاہے رشتے کے اعتبار سے، چاہے روحانی تعلق اور شاگردی کے اعتبار سے، اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ سب کو ان کے مشن پہ چلنے کی اور ان کی ان خدمات کو آگے بڑھا کے لے جانے کی اللہ اپنی خاص توفیق سے، عنایت سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔